بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پچھلے قسط کے سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ کس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اس کے دربار میں رب تعالی وحدہ لا شریک کی توحید کی دعوت دی۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ قسط نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، تو ضرور اس قسط کے سبق کو سن لیجئے اور وہ واقعہ ذہن نشین کر لیجئے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق اور واقعے کی جانب۔ غرض فرعون زچ ہو گیا کہ جب اسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے رب تعالی وحدہ لا شریک کی دعوت توحید پر دلائل دیے، اسے کوئی راستہ سجائی نہ دے رہا تھا کہ کس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو یہ ماننے پر مجبور کر دے کہ تم دونوں کا سچا معبود میں ہوں۔ بالآخر اس نے یہ حل نکالا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسا معجزہ طلب کیا جائے جس کے پیش کرنے سے وہ قاصر ہوں اور وہ ان کے بھیجنے والے پروردگار کی طرف سے ان کی سچائی کی نشانی ہو۔ چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک نشانی طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑا عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ اسی وقت اژدہا کی شکل اختیار کر گیا جو حقیقت تھی۔ وہ زندہ اور دوڑتا لپلپاتا لہرتا سانپ تھا۔ اہل دربار کے یہ نظارہ دیکھ کر ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ پھر بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ سفید چمکدار تھا، مگر افسوس کہ ان دونوں نشانیوں کو دیکھ کر بھی ان کے دماغ ٹھکانے نہ آئے، بلکہ الٹا تلملا اٹھے اور ان دونوں معجزوں کو جادو قرار دے دیا اور آپس میں گفتگو کرنے کے بعد اعلان کر دیا موسیٰ تو بڑے ماہر جادوگر ہیں جو اپنے جادو کی بنا پر تم لوگوں کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اب صورتحال نہایت گمبھیر ہو چکی تھی۔ فرعون کی خدائی کی نیا شدید گرداب میں پھنس چکی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کی لہروں کے تھپیڑوں سے زبردست ہچکولے کھا رہی تھی۔ اب ایک بار پھر سب نے سر جوڑ لیا۔ کافی غور و خوض کے بعد طے ہوا کہ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جانے دیا جائے تاکہ مصر کے طول و عرض سے ماہر ترین جادوگروں کو طلب کیا جائے جو موسیٰ کے دکھائے ہوئے ڈھونگ کا توڑ نکال سکے، کیونکہ جب ایک دوسرا آدمی موسیٰ جیسا کرتب دکھائے گا تو موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ باطل ہو جائے گا کہ جب کوئی موسیٰ جیسی نشانی دکھائے تو موسیٰ کی نشانی معجزہ نہ رہے گی۔ افسوس کہ فرعونی یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ تو رب تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیاں ہیں، نہ کہ شعبدہ بازیاں۔ مصر میں جادوگروں کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بالخصوص امراء و حکمران تو جادو پر جان دیتے تھے۔ اس بنا پر جادوگروں کو شاہی دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا اور انہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ جدید مصری اثریات و جعفریات اس بات کی زبردست شہادت دیتے ہیں کہ معروف کہ مصری علم و فنون میں شہر کو ایک مستقل علم و فنون کی حیثیت حاصل تھی۔ قدیم شاہی مقبروں میں حنوط شدہ لاشوں کے ساتھ جو دستاویزات ان حجروں میں نقوش و تصاویر پائی گئی ہیں ان سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ فرعون نے مصر کے کونے کونے سے نامی گرامی جادوگروں کو دارالسلطنت طلب کر لیا۔ ان سب جادوگروں کو اپنی مہارت پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اگر ہم فتح پاتے ہیں اور موسیٰ کے جادو تارو پود بکھیر دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ اگر تم لوگ میری خدائی بچا لیتے ہو تو تم لوگوں پر شاہی خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے اور تمہیں ہمارا خاص قرب بھی حاصل ہوگا۔ یہاں پر یہ نکتہ ملحوظ رہے کہ جادوگروں کا فرعون سے اپنے کام کا معاوضہ طلب کرنا اور جادو کے توڑ کو انعام پر مشروط کرنا امر کی غمازی کرتا ہے کہ فرعون لوگوں سے بگار لینے کا عادی تھا۔ غرض جناب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کے لیے یوم الزینہ طے پا گیا۔ یہ ان کی عید کا ایک دن تھا۔ بظاہر یہ وفاء النیل کے تہوار کا دن تھا کیونکہ یہ مصریوں کی سب سے بڑی عید اور تہوار ہوتا تھا۔ پورے ملک میں دھوم مچی تھی۔ لوگ کچھ تو خوش تھے اور کچھ یہ امید لیے ہوئے تھے کہ آج اگر فرعون کی خدائی ڈوبتی ہے تو ہمیں اس کے مظالم سے تو نجات مل جائے گی۔ یوم الزینہ آ گیا۔ میدان لوگوں سے کھچا کچ بھر گیا۔ ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ جادوگر میدان میں اترے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تشریف لائے۔ سامنا ہوا جادوگروں نے آپ کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ ان کو شکست دینا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کیونکہ آپ کا ظاہری حلیہ ان کے خیالات و تصورات سے بالکل جدا تھا۔
اس لیے بڑی بے نیازی سے کہنے لگے بولیے جی، پہلے آپ کچھ ڈالیں گے یا ہم؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی اپنا جادو پہلے ڈال دو، اور لوگوں نے اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو زمین پر ڈال دیا۔ وہ سب کے سب یکا یک سانپ بن گئے جو پورے میدان میں دوڑنے اور پھنکارنے لگے۔ بڑا ہیبت ناک منظر تھا، مجمع دم بخود ہو کر رہ گیا، سب کی سانسیں رک گئیں، روح کا عالم طاری ہو گیا۔ اس گمبھیر سناٹے میں دلوں کے دھڑکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ فرعون، اعیان سلطنت سب کے چہرے دمک اٹھے اور انہیں جادوگروں کی فتح پانے کا یقین ہو گیا، اور انہیں صاف نظر آنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے بڑی بات ہرگز نہ لا سکیں گے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں لے دے کے ایک لاٹھی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اگر وہ سانپ بن بھی جاتی تو ان سب سانپوں کے مقابلے میں جن سے میدان بھر گیا تھا آپ کا اکیلا سانپ کیا کر لیتا؟ عین اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں قدرے خوف زدہ ہو گئے، لیکن پھر امر خدا سے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا جس نے جادوگروں کے تمام شعبدوں کو دیکھتے ہی دیکھتے نگل لیا، اور اب میدان صاف تھا اور قائم ہو گیا، اور ان جادوگروں کی ساری تدبیریں باطل ہو کر رہ گئیں۔ اس واقعے کا جادوگروں کے دلوں پر ایک عجیب اثر ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا کام جادو ہے اور ہمارا جادو توڑنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا وہ جادو نہیں، اس کے پیچھے کوئی الہی طاقت کار فرما تھی، اور فوراً سجدہ میں گر کر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر بھرے مجمع میں ایمان لے آئے۔ ایمان کی حقیقت دل میں داخل ہوتی فرعون کے نام کی حیثیت نگاہ پر کہہ کی برابر بھی نہ رہی۔ فرعون کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، اس کے ارادے خاک میں مل گئے اور اس کی خدائی اور زیادہ خطرے میں آ گئی۔ جادوگروں کے جادو کی سر راہ رسوائی نے اس کی خدائی کا بانڈا پھوڑ کے رکھ دیا۔ رہی صحیح عزت بچانے کے لیے غصے سے کہنے لگا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ سورۃ طٰہٰ، یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اس لیے یہ تم لوگوں پر غالب آ گیا۔ حالانکہ فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جادو نہیں سکھلایا، بلکہ ان کی تو موسیٰ سے کبھی ملاقات نہ ہوئی ہوگی، اور موسیٰ کا ان جادوگروں سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ مگر کیا کیجیے، مغلوب و مقہور ایسے ہی عذر خوائیاں کرتے ہیں۔ اس کھلی شکست کی ذلالت و رسوائی کا ہار سہنا فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے لیے کوئی معمولی کام نہ تھا، اس لیے فرعون نے فوراً دوسرا راستہ اختیار کیا کہ بات کسی طرح نب جائے اور معاملہ سنبھل اور سلجھ جائے۔ موسیٰ کو شکست دینے کی آخری تدبیر تار تار ہونے کا تمام غم و غصہ اب جادوگروں پر نکالنے کی باری آ گئی، اور طیش میں آ کر کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم۔ سورۃ طٰہٰ، تم اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ گویا اپنے تئیں شش و پنج میں مبتلا مجمع کو باور کرانے چلا تھا کہ مجھے ان کے ارادات اور خیالات تک پر تصرف ہے، میں ان کے دلوں کے وسوسے سے بھی پڑھ لیتا ہوں، تو انہیں اس خیال کے آنے کے بعد پہلے مجھ سے تو پوچھ لینا چاہیے تھا۔ اس لیے میری اجازت ملنے سے پہلے موسیٰ کے رب پر ایمان لانا یقیناً ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ چنانچہ انہیں دھمکیوں کے دینے پر اتر آیا جو ضدی، انا پرست، ظلم کے خوگر اور جبر و استبداد کے رسیہ بادشاہوں کو شیوا ہوتا ہے۔ چنانچہ کہنے لگا، سورۃ طٰہٰ ترجمہ، بس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، اور ضرور ہر صورت تمہیں کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا، اور یقیناً تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ مگر جادوگروں کے دل میں ایمان کی حقیقت اتر چکی تھی، یہ دھمکیاں ان پر ذرا اثر نہ کر سکی۔ اب فرعون کے سامنے اپنی خدائی کی متزلزل عمارت کو سہارا دینے کی ایک آخری تدبیر باقی رہ گئی کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، ورنہ اب مصری پہلے جیسے خیالات کے مالک نہ رہیں گے، اور اس کا نظام الوہیت بگڑتا چلا جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی صورت یہ نکلے گی کہ اسے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے اپنی شکست کا صاف اقرار کرنا پڑے گا، جو اسے کسی قیمت پر گوارا نہ تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے نکل جانے کے بعد وہ تمام اعمال شاقہ، وہ بھی بلا اجرت و معاوضہ جو
بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کون کرے گا؟ یقیناً اس سے اس کی سلطنت کا سارا کاروبار تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ فرعون سوچ سوچ کر پاگل ہوا چاہتا تھا۔ اس نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر قابو پانے کی جو تدبیر بھی اختیار کی الٹی پڑی۔ جو سوچ کر کیا نتیجہ اس کے خلاف نکلتا رہا، اور اب تو حد ہو گئی تھی۔ فرعون نے آپ کو پابند سلاسل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا، سورہ شعراء، یقیناً اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور ہی قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز لے آؤں؟ آپ علیہ السلام نے فرعون اور اہل مصر کو رب کی توحید کی دعوت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ذرا دیکھیے، جب آل فرعون نے آپ پر جادو کی تہمت لگائی تو آپ نے انہیں کیا کہا؟ تمہاری بربادی ہو، اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھنا ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ اور یہ بھی فرمایا سورہ یونس، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا، کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ خلاصہ یہ کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ انہیں فرعون اور دوسری بنی اسرائیل سے فتنوں اور مظالم کا زبردست اندیشہ تھا، کیونکہ فرعون ظلم ڈھاتے وقت سوچنے کا عادی نہ تھا، اور بظاہر ایمان لانے والے یہ خوش نصیب جوان تھے۔ رہ گیا فرعون اور اس کے ذلہ باروں کا ایمان لانے سے سرکشی اور سرتابی کرتے ہوئے ایمان لانے سے انکار کرنا، تو اس کا سبب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کی فراوانی نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ نعمتیں کبھی ان کے ہاتھوں سے نکلنے والی نہیں، اس لیے وہ کسی نعمت پر کان دھرنے پر ہرگز تیار نہ تھے، اور وہ اپنی گمراہیوں میں اور بڑھتے گئے۔ ان لوگوں کے اس سرد اور سرکش رویے نے آپ کو اس بات پر مجبور کیا کہ آپ پر بد دعا کریں کہ خدا انہیں ہدایت کی راہ سے محروم رکھے، اور وہ اس سے وہ مال و دولت اور عیش و نعمت بھی چھین لے جو ان کی گمراہی اور ہٹ درمی کا سبب بن گئی تھی، اور ان کے دلوں کو باندھ دے اور طریق ایمان سے اتنا دور لے جائے کہ انجام عذاب علیم کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ غرض جب فرعون پر کوئی نصیحت کار گزر نہ ہوئی تو رب تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مصر میں بنی اسرائیل کی عبادت کے لیے کچھ گھر بنائیں جن میں وہ نمازیں ادا کیا کریں۔